اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آسمانی کتابیں، اور وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا پیج ہے سورہ البقرہ کا، اس کی یہ اس پیج کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ حاصل کرنا، اس کو کچھ حاصل ہونا نہیں۔ اس لیے ہر چیز سے لینے سے پہلے اس کے لیے ذہنی تیاری ضروری ہے۔ جس طرح آپ بکس پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ ٹیکسٹ ہے، یہ بھی درسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھیجی ہے، تاکہ میرے بندے یہ کتاب پڑھ کر تیاری رکھیں دنیا میں، آخر میں ان کا تجزیہ کر لیا جائے گا، ان کا سسٹم زندگی کا چیک کر لیا جائے گا کہ سارا کچھ قرآن کے مطابق کیا ہے یا اپنے پلے سے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرے بندے قرآن کے مطابق چلیں، میں نے ان کو پھر کامیابی دینی ہے۔ یہ ہماری کامیابیاں بڑی مشروط ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا بھیجتا ہو، ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کبھی لیفٹ ہو جائیں، کبھی رائٹ ہو جائیں، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی راہ قرآن ہے، اس کو سمجھ کر اس کو چلنا۔ بندے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرنے لگو تو وہ کیا ہے، آپ کو بولنے نہیں دیں گے، اتنا ان کے پاس علم ہے۔ جو ہی قرآن مجید کی بات ہوگی، وہ ایسے لگے گا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، ان کو آتا ہے کچھ نہیں۔ یہ ہمارا قرآن کے بارے میں نالج کا سٹینڈرڈ ہے کہ ہم نے قرآن کو ویٹیج ہی نہیں دیا۔ اگر ویٹیج دیا ہے تو پڑھنے کا ویٹیج دے دیا کہ میں نے اتنی آیات پڑھی ہیں، ایک رکوع پڑھ لیا ہے۔ عزیز طلبہ، پڑھنا سعادت ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، لیکن عزیز طلبہ اس کو سمجھنا فرض ہے۔ فرضیت کے دائرے میں یہ علم آتا ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ اس کو ویسے ہی کپ بورڈ میں رکھ چھڈو، یا چاند ایک ہمارے جو علماء ہیں ان کا ہی کام ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات جو ہے سند رہے کہ ہر بندے نے قرآن سیکھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان، خواتین اور مرد پر فرض ہے۔ تو یہی تو وہ علم ہے جو اللہ کے نبی فرما کر گئے گے، اس کو حاصل کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
تو سب سے پور نالج قرآن مجید میں ہمارا ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سوچے کوئی سمجھے؟ سوالیہ نشان، تو ہم نے سوالیہ نشان کو ختم ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے قرآن مجید کو سیکھنا۔ تو ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں، قرآن پہ توجہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور کئی ایک صحابی جنہوں نے یہ سنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، لیونگ کا سٹینڈرڈ ہی چینج کر لیا، قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ عربی دان تھے، پہلے سے بھی جانتے تھے، لیکن اور سیکھا۔ ہم لوگ جو ہیں عربی دان نہیں ہیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، لیکن ہم بے فکر ہیں کہ نہیں، کل وہ کیا جواب ہے ہمارے پاس قرآن کو سائڈ پہ رکھنے کا، آپ دیکھیں۔ اس لیے اس کی ایک ایک آیت پہ غور کرنا، سمجھنا، یہ فرض عین ہے۔ اس بات کو سمجھے تو زیادہ اچھا ہے، وگرنہ یہ نہ ہو کل کو ہم قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف یہ گواہی دیں کہ یا باری تعالیٰ، اس ملت نے، اس امت نے میرے جانے کے بعد قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے اللہ کے نبی کہیں گے، تو پھر بتاؤ۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا اپنے سینے میں رکھو، غور و خوض کیا کرو، تاکہ ہمارا دل نرم ہو اور اللہ کی طرف ہم راغب رہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے جو تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے، یعنی کہ قرآن، اس پر صدقے دل سے ایمان لائیں گے، سمجھیں گے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح قرآن پہ لاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کتابوں پہ عمل کرنا ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں ہم نے عمل کرنا۔ اب دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانے کا کیوں کہا گیا ہے؟ عزیز طلبہ، دین اسلام جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا نا، اس وقت سے شروع ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وحی کر دی گئی تھی کہ میرے بندے نبیوں رسولوں کی شکل میں تیرے پاس آتے رہیں گے، آپ کے پاس آتے رہیں گے، تو جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا وہ نہ تو غمگین ہوں گے نہ خوف زدہ ہوں گے۔ تو جتنے حکم پہلے نبی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حکم آئے ہیں ان کا ماننا ہم پر فرض ہے کہ ہاں یہ اللہ نے نازل کیا، اور جو کتابیں دی گئیں ان کا بھی ماننا فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، تاکہ وہ جو سلسلہ چلا شروع سے وہ قائم و دائم رہے اور اسی طرح دین قیامت تک چلے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک چلانا اور شروع سے چلا ہوا ہے۔ ہر وقت اچھے بندے رہے ہیں، ہر وقت دین پر چلنے والے بندے رہے ہیں، اور اسی طرح اب بھی ایک جماعت ایسی ضرور ہے جو 100% انہی حکموں میں چلتی ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں، ان میں نہ ترمیم کرتی ہے نہ اضافہ کرتی ہے، بلکہ ایز اٹ از چلایا ہوا، اور قیامت تک یہ دین چلے گا اور لوگ اس پہ چلتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے ترتیب سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر آؤ جو
کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور اسی طرح انبیاء کرام کا کریکٹر وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے کہ کسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو عمل ہوا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور انبیاء کرام کی طرف سے جو جن کی وہ جس طرح کی سیرت تھی، اگر ہمیں اوتھینٹک واقعہ ملتا ہے تو ہم ان کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر آئی ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر نازل قرآن ہوا ہے، ہمیں اس پہ پورا یقین ہے۔ ایک بندہ ایک آیت کا بھی انکار کر دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا، وہ انکاروں میں شامل ہو جائے۔ الف لام سے لے کر والناس تک جتنے حروف، جتنے الفاظ ہیں، جتنے اعراب ہیں، جس طرح الفاظ کو بڑھایا گیا ہے، لمبا کیا گیا ہے، چھوٹا کیا گیا ہے، ایز اٹ از اسی طرح چلنا، اس کو اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل سمجھنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ساتھ چلتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا دماغوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ایسے ہے وہ موجیں کر رہا ہے، ہم جو ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہے، جو نافرمان ہیں، جو گناہ گار ہے، وائلیشن کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کا جو حصہ ہے دنیا ہی میں ان کو دے دوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب جو مسلمان ہیں، باعمل ہیں، اللہ کے ساتھ ربط میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنتیں دینی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابدی جنت ملنی ہے۔ ابد کا لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے جس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اور اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا کہ اب ختم ہو جائے۔ کیسی وہ جنت ہوگی کہ جس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، ہمیشہ ہماری زندگی پیاری پیاری رہے گی۔ اور یہ کیوں ہے کہ میرے بندے نے تکلیف اٹھائی۔ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جتنے صلحاء، جتنے توحید پرست، جتنے اللہ اور اس کے رسول کی بابت بات کہنے والے، سب کو تکلیفیں آئی ہیں۔ اب بندہ کہے یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے، اس کو اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ تکلیفیں دینے کا انداز اللہ کا ہے کہ میں جو ہے اس کو آزماؤں، اور تکلیفیں کے ذریعے اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ نکال دوں۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک غیر مسلم کو بخار آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بخار کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بدعات سے بچتا ہے، فرائض کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو بخار چڑھتا ہے، اس کی جو گرمائش ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔